السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ واٹ از زکوٰۃ؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے 82 جگہوں پر اپنے بندوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اتنی سختی تاکیدوں کے باوجود جو مسلمان اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، گویا وہ 82 بار اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ شاید لوگ یہ سوچ کر اتنی بڑی نادانی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا۔ یہ ان کی بڑی نادانی و بھول ہے۔ ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہم اپنے جان و مال کا صدقہ دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسے ہمیں دینا چاہیے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ آپ اپنے مال کا 40واں حصہ آخرت کے لیے منی آرڈر کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ اس طرح اپنے مال کا فائدہ آخرت میں آپ ہی اٹھائیں گے، اور دنیا میں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے آپ کا مال پاک ہو رہا ہے، اس میں برکت ہو رہی ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کی بدولت قوم کے غریبوں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے آپ کو انسانی ہمدردی کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو ہمیں زکوٰۃ کسی بھی حال میں دینی چاہیے۔ ہم پورے سال کی ایک بار میں بھی نکال سکتے ہیں زکوٰۃ، یا ہر مہینے اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں پورا حساب لگا کے ہی زکوٰۃ دینی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ جو لوگ اپنی حلال کمائی کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، انہیں اس کی برکت سے چاہے جتنی دولت مل جائے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے نہیں، بلکہ اپنے رب کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں خوب عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں زکوٰۃ لینے والوں کے بارے میں بتایا ہے کہ 7 طرح کے لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں باتیں کریں گے کہ وہ کون سے 7 لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں، اور ہمیں کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس کو نہیں، اور انہی لوگوں کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ رقم حقداروں کو ہی دی جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے دینی بھائی بہنوں کی امداد کا ایک فنڈ ہے، دوسروں کو دینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ لینے کے حقدار فقیر، جس کے پاس ضرورت سے کم مال ہو، مسکین، ایسے غریب انسان جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ عامل، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اسلامی حاکم کی طرف سے مقرر کیا گیا خادم بھی زکوٰۃ دیے جانے اور عامل کی بات کر رہے ہیں ہم، جو کہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لینے کا حقدار ہے۔ غلام جو کسی کی غلامی میں پھنسا ہوا ہو، لیکن آج کل غلام اور غلامی کا چلن ختم ہو چکا ہے۔ قرضدار جو قرض کے بوجھ میں پھنسا ہوا ہو۔ فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ مسافر، سفر کے دوران کوئی مسافر مصیبت میں آ جائے، ضرورت مند ہو، چاہے بھلے ہی وہ مالدار ہو، لیکن سفر میں کسی مجبوری سے پریشان حال ہو، تو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ ہم اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی پریشانی میں ہو، یہ بھی دینا ایک طرح کی زکوٰۃ ہی ہے۔ اوپر لکھے ضرورت مندوں میں سے آپ جسے بھی زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے وقت سب سے پہلے اپنے خاندان والوں، پھر رشتہ داروں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر گھر، خاندان اور رشتہ دار میں کوئی ضرورت مند ہے تو سب سے پہلے ان کی مدد کرنا افضل ہے۔ سال پورا ہو تو اچھی طرح اپنی مالیت کا حساب لگاؤ، پھر اس کا 40واں حصہ 2.5% نکال کر الگ رکھ دیں اور اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ 2.5 حصہ ہمیں اپنی ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر ہمارے رشتہ دار کمزور ہیں مالی حالت سے، تو پہلے ہمیں ان کو مدد کرنی ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کی مالی حالت بہتر بنانے و مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ عطا فرمائی ہے۔ اگر آدمی اس حقیقت پر غور کرے اور ایمانداری سے ہر سال حقداروں کو ان کا حق پہنچایا کرے تو چند سالوں میں ایک بڑی تبدیلی نظر آنے لگے گی۔ لیکن افسوس، آج کل لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ
زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے بھی یا نہیں ہے، ہم یہ سوچتے نہیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں سوچ سمجھ کے دھیان سے ہی دینا چاہیے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، وہ صحیح انسان ہے کہ نہیں، وہ اس کے لائق ہے کہ نہیں۔ اسی لاپرواہی کی وجہ سے زکوٰۃ کی رقم الٹے سیدھے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں نہ جانے کتنے الٹے سیدھے لوگ فرضی رسید لے کر چھوٹے بڑے شہروں میں گھوم گھوم کر ایک بڑی رقم جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تعلیمی اداروں کا حال بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، آمین۔ تو ہمیں زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ ضرورت مند ہے۔ آپ بھی زکوٰۃ دیجیے اور دوسروں کو بھی منائیے زکوٰۃ دینے کے لیے، چاہے وہ امیر ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔